السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، کل آپ نے سماعت فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارکہ کی 27ویں تاریخ کو ہے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کا موقف ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا، مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فرمایا گیا کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کریں، آئیے آج اسے سماعت کرتے ہیں کہ اگر طاق راتوں میں ہم تلاش کریں تو کون سی وہ علامتیں ہیں جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو رات تھی یہ شب قدر ہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر یہ اکائی کی رات ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کو پہچاننا ہو تو آپ اس طریقے سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے، اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی، صبح تک ستارے نہیں جڑتے، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج تیز شعاعوں سے نہیں نکلتا بلکہ 14ویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی علامات بتائی گئی، اور اس کے علاوہ بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی علامات میں سے ہے۔ اگر دیکھیں سمندر کا پانی کھارا نہیں میٹھا ہے، رات بھر ستارے جگمگا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ دوسرے دن جب سورج طلوع ہو تو وہ اس کی روشنی زیادہ تیز نہ ہو، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ رات جو گزری وہ شب قدر ہی تھی۔ اس حدیث مبارکہ میں جو شب قدر کی علامات بتائی گئی ہے، ان کے ذریعے شب قدر کو تلاش کرنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان علامتوں کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب دل جمعی کے ساتھ ان طاق راتوں میں عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اور پھر اس کے بعد جو علامتیں ہیں وہ علامتیں اگر پائی جائے تو سمجھ جائے سبحان اللہ یہ شب قدر تھی، اور اس میں خوب سے خوب عبادت کرتے رہیں، اور اپنے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے دعائیں کرتے رہیں، خاص طور سے تحریک سنی دعوت اسلامی کو بھی اپنی دعا میں شامل رکھیں۔ اب ایک چیز کہ شب قدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا، پوشیدہ رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ ایک رات خاص طور سے مینشن کر دیا جاتا، فلاں رات یہ لیلۃ القدر ہے، مگر اس رات کو چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کسی غرض سے باہر تشریف لائے تاکہ ہم شب قدر کی اطلاع فرما دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ شب قدر فلاں فلاں تاریخ کو ہے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں فلاں شخص کو میں نے دیکھا کہ جو جھگڑا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی، کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں صاف طور سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپس میں جھگڑا کرنا یہ اس قدر برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر میں جو اللہ عز و جل نے لیلۃ القدر کی تعین فرمائی تھی اور آپ کو علم عطا فرمایا تھا، وہ تعین اٹھا لی گئی، یعنی کون سی شب قدر ہے یہ چیز آپ سے اٹھا لی گئی، اور پھر فرمایا گیا کہ 5 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کریں۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ اہم رات ہے،
اور دوسری چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ جھگڑا کتنا برا فعل ہے. جھگڑا کرنے کی وجہ سے شب قدر جو اتنی عظیم برکت والی اہم رات جس کے متعلق ہمیں علم ہوتا مگر وہ رات کا تعین اٹھا لیا گیا. تو آپ دیکھیں آج کل مسلمان ہمارے معاشرے کا اگر جائزہ لیں اور دیکھیں ہمارے گلی کوچے، ہمارے پڑوس اور ہمارے گھر کا اگر حال اگر ہم دیکھیں، ہم کس قدر جھگڑا کرتے نظر آتے ہیں. اللہ کی نافرمانی، کبھی جھگڑا ماں باپ سے ہوتا ہے، کبھی بھائیوں سے، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی دوست احباب سے، کبھی اگر دکان میں اگر رہیں تو جو ہے گراہک سے جو ہے ہم جھگڑا کرتے نظر آتے ہیں، یا اگر ہمارے یہاں پر کوئی سرونٹ کام کر رہا ہے ہم اس سے جھگڑتے نظر آتے ہیں. گویا کہ آج جیسا کہ جھگڑا عام سے عام ہو گیا ہے. ناظرین محترم، جھگڑا بہت برا فعل ہے، اس لیے لڑائی جھگڑا یہ ساری چیزوں سے پرہیز کریں، اس لیے کہ بہت ساری اچھی نعمتیں جو ملنے والی ہوتی ہے جھگڑے کی وجہ سے یہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں محبت، بھائی چارگی اور اخوت و محبت کے ساتھ رہیں تاکہ یہ ساری جڑ برائی کی ختم ہو جائے اور شیطان ہمارے پاس سے رسوا ہو جائے. اسے ہرگز خوش نہ کریں بلکہ شیطان کو جو ہے اس کے حربے کو کامیاب ہونے نہ دے. اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، آپس میں بھائی چارگی اور اخوت و محبت کا پیغام عام کرتے رہیں. انشاءاللہ العظیم بعض وجوہات ہیں پوشیدہ رکھنے میں، کچھ حکمتیں ہیں، اس کو سماعت کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے لیتے ایک چھوٹا سا بریک. کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیں پروگرام ماہ رمضان کیسے گزارے.